کا خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو تیش آ جاتا ہے. یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں. حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں. ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا. اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ، او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ، کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے. اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. مولانا جرجیز صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا. لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں. اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا. آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے. اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے، جیسے ماب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی ماب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے. کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے. جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں. اور یہی معراج کا
शब मेराज का मौका था, जिसको आम तौर से लोग शब मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कन्फर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आम तौर से लोग 27 रजब को शब मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहाँ पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख लें, वहाँ मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तलाफात हैं, हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहाँ की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहाँ की मस्जिदों में डांस के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो। अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान ख़त्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ़ कीजिए, हर चीज़ में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के ज़रिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन, चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के ख़िलाफ़ अदालत में केस लड़ रहा है, और उसको मालूम है ज़मीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और ज़मीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फ़ैसला, दुनिया की अदालत का फ़ैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फ़ैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फ़ैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर के, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी ज़मीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, कान खोल करके सुन लो, मैं उसको ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। ओ लोगो, अपने भाई की, अपनी बहन की ज़मीन आपने नाजायज़ तरीके से हथिया भी ली, आपने ज़मीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा आपने कर लिया। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ,
नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुँचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा ज़मीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम ज़मीन के 2 टुकड़े कर देते हैं, घर के 2 हिस्से कर देते हैं, खेत के 2 हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी 2 बीवियाँ हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे हैं, वहाँ फ़लस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। और ये UN की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फ़लस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत लूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत लूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है, उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों, इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, मानो शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आओ इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे, मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी कट्टरता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज़ में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाबादी के दरमियान बड़े इख्तलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पर लड़ने का नहीं है, ये वक्त फ़िरक़ों के नाम पर लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पर लड़ने का नहीं है। हालात ये हैं, आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं, वहाँ से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है, और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गाँव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों, इत्तिहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करें। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें ज़मीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त ये है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत ये है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफ़र करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफ़र करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहाँ पे मंदिर बना है उसकी ज़ियारत और दर्शन करने के लिए। माफ़ करना,
ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بھائی ہو، جو کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے۔ آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے، 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہمہ منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان، یہ دیش بھکت مسلمان ہیں۔ معاف کرنا، دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا، بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے، یا ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے، اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو ختم کروا دیا، اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے، مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے۔ آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی، تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا، تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا ہماری تربیت میں اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا، بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا، اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط
پلاننگ بنائی جا چکی ہے، حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے۔ واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیو، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ارے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ قبول ہے، مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے، مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے۔ اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو۔ میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنن، اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اتنے فتنے آ جائیں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا۔ بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا۔ بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بیاج کھانے والے اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت؟
کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں بیاج خوری بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے۔ آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو۔ مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے۔ کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے۔ کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی۔ سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے، ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے۔ ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، یہ دیکھ لو، آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو۔ آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے، وہ کہہ رہا ہے بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو، ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے۔ لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا، کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے، گھر بار بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت، سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو۔ آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ، جائز جگہ لگاؤ، اللہ کا نام لے کے لگاؤ۔ بزنس ہے، کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا۔ اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں۔ یاد رکھو، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیسہ کماؤ۔ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے۔ ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو، حلال طریقے سے بنو میرے بھائی، حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ۔ جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو۔ محنت کرو، مزدوری کرو، بزنس میں پیسہ لگاؤ، بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ۔ نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا، یقیناً آپ آگے بڑھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولی بہ، وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے، حج کر لے، کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو، آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا بھی کھیل رہا ہے، آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے۔ میرے بھائیو، کمائی کو حلال کرو، کمائی کو حلال کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنی کمائی کو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، تمہاری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی۔
اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں۔ نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے۔ رات کو 3-3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے، اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور میرے رب کی قسم، آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا، اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو۔ اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی، حرام کام کی عادت پڑ گئی، شیخ صاحب کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ گندی عادتوں سے بچنا ہے، بری عادتوں سے بچنا ہے، عیاشی سے بچنا ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا، وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا، وہ غلط شہوتوں سے بچے گا، وہ عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ رات کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا، وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ بند کر دے گا، وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو، اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ 2 کام کر لو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں مانتا ہوں اس وقت حالات بڑے بے چین کر دینے والے ہیں، میڈیا میں آنے والی خبریں، یو پی کی خبروں سے بہار والے پریشان، بہار کی خبروں سے یو پی والے پریشان، تمل ناڈو کی خبروں سے نارتھ انڈیا کا مسلمان پریشان۔ یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے میرے بھائی۔ نماز پڑھو اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو۔ میرے نبی دشمنوں پر بد دعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آج قنوت نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ میرے بھائی، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ